ضمیر و خلیق کے بعد مرثیہ گوئی کی تاریخ کے دو بڑے نام انیس و دبیر ہیں۔ انہوں نے اردو مرثیہ کو فن کی اس بلندی پر پہنچا دیا جہاں تک کوئی صنف سخن پہنچ سکتی ہے۔ ضمیر نے مرثیے کے لیے جو نئی راہیں تلاش کی تھی ان پر مرزا دبیر نے فن کے کئی چراغ روشن کیے۔ ان کا مطالعہ وسیع، مذہب سے شغف گہرا اور مزاج عالمانہ تھا، چنانچہ ان کے مراثی میں قدم قدم پر علمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کی مشکل پسندی اور صناعی نے مرثیے کو نئے افق سے روشن کیا ہے اور آشنا کرا دیا ہے۔ انہوں نے معنی آفرینی، خیال آرائی اور تلاش مضامین کے عمدہ نمونے پیش کیے ہیں۔ مرثیے کو صرف درد کی باتوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے ایک عرفہ و اعلیٰ فن بنا دیا۔ ان کے مراثی ان کے قادر الکلامی پر گواہ ہیں۔ ایک مضمون میں سے دوسرا مضمون پیدا کرنا اور ایک خیال کی کئی تصویریں پیش کرنا ان کے فن کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ انہوں نے روایات سے بھی فائدہ اٹھایا اور اپنے مرثیوں میں بہت سے واقعات پیش کیے ہیں۔ دبیر نے جہاں چہرے اور سراپے میں تو مضمون آفرینی سے کام لیا، لیکن رخصت، شہادت بیان اور واقعات کو نظم کرتے ہوئے سادگی بیان کا خیال رکھا۔ تاثر کی شدت اور بیانیہ کا حق ادا کرنے کے لیے یہ ضروری بھی تھا۔ مکالمہ نگاری میں بھی انہوں نے لب و لہجے، محاورے اور روزمرہ کا خیال رکھا اور کرداروں کی عظمت کے نقوش کو گہرا کرنے کے لیے ان کے عادات و خصائل، کرامات اور فضائل زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی کوشش کی۔ ان کے مراثی کے شاعرانہ محاسن، علمی موشگافی اور صناعی نے انہیں علمی حلقوں میں بے حد مقبول بنایا۔ دبیر کے ہم عصر انیس نے بھی مرثیہ نگاری میں بڑی شہرت حاصل کی۔ ان کے مداحوں میں عوام اور خواص دونوں شامل تھے۔ ان کا مشاہدہ گہرا، جمالیاتی ذوق اعلیٰ، زبان صاف ستھری، مصرے رواں دواں اور انداز بیان بے حد دلکش ہے۔ ان کے پاس الفاظ کا ایک خزانہ ہے جس سے وہ حسب ضرورت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کس موقع پر کون سا لفظ مناسب ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ کہاں شبنم کا استعمال بھلا معلوم ہوگا اور کہاں اوس۔ ان کا یہ شعر بہت مشہور ہے: کھا کھا کی اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامنے صحرا بھرا ہوا۔ یہاں اوس کی جگہ شبنم رکھنے سے بات نہیں بنتی۔ اس سے چھوڑیے، ایک دوسری مثال لیجئے۔ پیالے کے مقابلے میں کٹورا کیسا بھدا لفظ محسوس ہوتا ہے، لیکن انیس جب اسے استعمال کرتے ہیں تو یہی کھردرا لفظ کتنا نرم اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہ مصرع دیکھیے: شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ انیس کی فصاحت و بلاغت کا تفصیلی مطالعہ علامہ شبلی نے موازنہ انیس و دبیر میں پیش کیا ہے، اور واقع یہ ہے کہ موضوع کا حق ادا کر دیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ موضوع کا حق ادا کر دیا ہے۔ انیس نے یوں تو مختلف شعری صنعتوں مثلاً تجنیس، ایہام، مراعات النظیر، تنسیق الصفات، حسن تعلیل وغیرہ سے بھی کام لیا ہے، لیکن جس چیز نے ان کے اسلوب کو بے مثال حسن بخشا ہے وہ ان کی تشبیہات ہیں، اور ان تشبیہات نے ان کی منظر نگاری کو فن کا شاہکار بنا دیا ہے۔ ثبوت میں سینکڑوں بند پیش کیے جا سکتے ہیں جس کی فی الحال گنجائش نہیں ہے۔ چند مصروں پر اکتفا کیا جاتا ہے: گر چشم سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں۔ کہا جاتا ہے کہ انیس کو واقعہ نگاری میں کمال حاصل ہے، اور یہ بات 100% درست بھی ہے۔ انیس کو بھی اس کا احساس تھا۔ انہوں نے خود بھی متعدد موقعوں پر اس کا اظہار کیا: خوں برستا نظر آئے جو دکھا دوں صف جنگ، کلزم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پہ گرنے لگیں آ آ کے پتنگ، گر بزم کی جانب ہو توجہ دم تحریر، گر بزم کی جانب ہو توجہ دم تحریر، کھنچ جائے ابھی گلشن فردوس کی تصویر، یوں تخت حسینان معانی اتر آئے، ہر چشم کو پریوں کا تماشا نظر آئے۔ واقعہ نگاری میں انہوں نے مبالغے سے بھی کام لیا ہے، لیکن یہ مبالغہ برا معلوم نہیں ہوتا بلکہ تاثیر اور حسن بیان کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ انیس کے بعد مرثیہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہونے والوں میں تشک، عشق، نفیس، انس، مونس، اوج، شمیم،
برجیس، مظہر، شاد، صفی علی تمکین، حیدر رشید، عروج سلیس، رئیس، عارف، جلیس، فائق، قدیم، بحر، اسیر، عرش، اویس، صبر، صابر، عاشق، مؤدب، صفدر، خورشید، رضا، فہم، عالم، تیش، رضی اور سراج کے نام اہم ہیں۔ 20ویں صدی کے مرثیہ نگاروں میں جوش ملیح آبادی، نسیم امروہوی، جمیل مظہری، نجم آفندی، آل رضا افندی، وحید اختر وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ دور حاضر میں مرثیہ واقعہ کربلا کے ذکر تک محدود نہ رہا، بلکہ امام حسین کی ذات علامت بن گئی۔ صبر و تحمل، جرت و ہمت، تسلیم و رضا اور انسانیت و شرافت کی اب مرثیہ صرف مظلوم حسین تک محدود نہ رہا، بلکہ مظلوم انسانیت بھی اس کے دائرے میں آ گئی۔ اس سے اگلے حصے میں جو مرثیے کے اجزائے ترکیبی ہیں ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے گی۔